ان کے غرور نے اور ان کے حسد نے ان کو اس چیز کے اندر مبتلا کر دیا کہ وہ نفرت میں پڑ گئے. وہ اس مسلمانوں کے ساتھ نفرت اس لیے کرنے لگ گئے کہ آخری نبی ان میں سے کیوں آ گیا، ہم میں سے کیوں نہیں تھا. لیکن کفار نے تو سرے سے انکار کر دیا. وہ اتنا، جو یہودی تھے وہ اتنا تو مانتے تھے کہ نبی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا جو پیغمبر ہے. لیکن کفار نے کیا کیا کہ چونکہ ہمیں ہدایت ماننی پڑے گی اس لیے ہم نبی کا ہی انکار کر دیتے ہیں. اور نبی کا انکار کرنے سے کیا ہوا کہ جو ہدایت بھیجنے والا ہے انہوں نے اس کا ہی سرے سے انکار کر دیا کہ نہ ہم اس کو مانیں گے، نہ ہمیں ہدایت ماننی پڑے گی. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو پتھر کے بت وہ پوج رہے ہیں وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، لیکن پھر بھی پوجتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اگر ان کو چھوڑ دیا تو ہمیں اس کی عبادت کرنی پڑے گی جو ہم نے نہیں کرنی. تو اس لیے وہ بار بار اس بات کو جھٹلاتے تھے کہ کوئی آخرت ہے، کوئی اللہ نے کوئی حساب لینا ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. نہیں، اسی وجہ سے ان ساری چیزوں کو جھٹلاتے تھے. سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ وہ اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیتے تھے. کس بات سے؟ کوئی اصل بجلی تو نہیں کڑکتی تھی، وہ یہی تھا کہ احکامات کو نہیں ماننا. احکامات ماننے کا ان کا دل نہیں کرتا تھا. بتوں کو مت پوجو، ایک خدا کی عبادت کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، غریبوں بے سہاراؤں کی مدد کرو. لیکن اس کے احکامات ان پر بجلی بن کے گرتے تھے کیونکہ یہ مال سے بہت محبت کرتے تھے، بے راہ روی کا شکار تھے، عیش و عشرت چھوڑ نہیں سکتے تھے، تو احکامات انہیں مشکل لگتے تھے. تو انہوں نے سیدھا سیدھا انکار ہی کر دیا کہ کوئی رب ہے. اور ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں یہ رب کا کلام ہو سکتا ہے. وہ ایسے احکامات نہیں دے سکتا جس میں ہمیں مشکل میں ڈالا جائے. یعنی کہ زکوٰۃ نکالنا ان کے لیے بہت مشکل تھا. زکوٰۃ کا جب آیا تو وہ تو واقعی ان پہ بجلی بن کے گرا کہ اپنے مال سے زکوٰۃ، وہ اپنے مال سے بہت محبت کرتے تھے. تو جو مالدار تھا وہ تو سانپ بن کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے مال پر، تو وہ تو جب یہ ہوا تو وہ تو اس طرح کے جو احکامات تھے ان کے لیے وہ شوق تھے، وہ شوق رہ گئے تھے ایسے ان کو سن کے. تو اس لیے پھر وہ سیدھا سیدھا جھٹلا دیا کرتے تھے. لیکن اب پھر کیا ہوا، پھر آخرت کا سوال تو ان کے لیے تو مطلب نہیں اٹھتا تھا، کیونکہ جزا و سزا کو ماننا ان کے لیے موت کے برابر تھا. یعنی وہ جزا و سزا کو اگر مان لیں گے تو پھر کیا کریں گے، ان کو وہ سب چیزیں چھوڑنی پڑے گی، شراب چھوڑنی پڑے گی، بتوں کو پوجنا چھوڑنا پڑے گا، اور جو بھی اس طرح کی بے روی کی شکایت ہے وہ سب چھوڑنا پڑے گا، ہے نا. یعنی وہ اگر اللہ پہ مان رکھے تو اللہ کے باتوں پر بھی مان رکھنا تھا ان کو. تو وہ اس لیے پراپر ان کو اللہ کی ذات کو ہی جھٹلا دیا کرتے. تو آنکھوں سے دیکھ کر بھی انہوں نے نہیں مانا. اس کے برعکس اللہ پاک ہم میں سے جو ہم مسلمان ہیں ان سے 7 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی حکم دیتا ہے، تب ایمان مکمل ہوگا. اور مومن کی نشانیاں جو ہیں، جو مطلب مومن کون ہے، جو ان 7 چیزوں پر ایمان رکھتا ہے. یہ پورا یعنی جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے جو بیان کردہ ہر ایک چیز پر ایمان رکھتا ہے اسے مومن کہتے ہیں. جو ان پر پورا اترے گا وہ مومن ہے، اور کسی بھی ان میں سے کسی بھی ایک بھی چیز کا انکار وہ مومن نہیں ہوگا. تو جو کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو تھے لیکن ان کا انکار کرتے تھے. انکار کرنا اس لیے شروع کر دیا کہ وہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے. تو اب ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ مومن کون ہے. مومن کا ہم تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں کہ جو ان دونوں چیزوں پہ ایمان رکھے گا. اس کے لیے ہم جب سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات جو ہیں جب وہ دیکھتے ہیں تو اس کا ہمیں مکمل ان دونوں ایمان کا مکمل خلاصہ ہمیں مل جاتا ہے. ایمان مجمل اور ایمان مفصل کا مکمل خلاصہ جو ہے وہ ہمیں سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات میں ملتا ہے. جب ہم ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ جب 5 جو ہیں آیات ہیں جو پہلی، اس میں مومنوں کی ہی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ متقی کون ہے، مومن کون ہے. تو جو اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتا ہے اور نماز پڑھتا ہے نا، جو نماز پڑھتا ہے اور اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے وہ مومن ہے.
اور اس کے بعد پھر کیا کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکامات آئے، جو کتابیں نازل ہوئیں، جو کچھ بھی نازل ہوا، ان پر دل و جان سے جو ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے. یعنی ان سب چیزوں پہ ایمان رکھتا ہے. وہ 7 چیزیں، یوم آخرت بھی آ گئی، اس میں سارے انبیاء آ گئے، ملائکہ پر ایمان، اور موت کے بعد اٹھنے پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر ایمان، سب چیزوں پہ یہ جو ایمان رکھتے ہیں یہ مومن کی نشانی ہے. اور مومن کا جو آخری جو 5ویں آیت ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ فلاح پانے والے ہیں. فلاح پانے والے ہیں کون ہیں؟ فلاح کیا ہوتی ہے؟ فلاح ایسی کامیابی جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو، یعنی ایسی کامیابی جو کہ اللہ کے ہاں ایک مومن کے لیے رکھی گئی ہے. فلاح، مومن کو فلاح کہا گیا، یعنی کہ اس کے لیے مطلب فلاح ہے، یعنی فلاح کا ایک مطلب کسان بھی ہوتا ہے. تو اب اس کو ہم تھوڑا سمجھتے ہیں کہ مومن کو اور اس کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. کہ جب ایک کسان ہے وہ مٹی کھودتا ہے، پوری اپنی کھدائی کرتا ہے، زمین کھودتا ہے، اس کے اندر پھر بیج ڈالتا ہے، پھر اس کو بند کرتا ہے، پھر اس کا پورے اچھے سے خیال رکھتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو ایسے کر کے چھوڑ دیا، وہ اس کو پانی دیتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے جب تک کہ وہ تناور درخت نہیں بن جاتا. تو مومن بھی یہی ہے، اس کو مفلحون ایسی کامیابی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس کے اوپر پراپر عمل کرنا ہے، اس کے اندر سے کامیابی حاصل، یعنی کہ اس میں سے اچھی چیزیں اپنے اوپر لینی ہیں، اپنے اوپر جو ہے ان پہ عمل کرنا ہے. نماز ہے تو اس کو قائم کرنا ہے، اگر زکوٰۃ ہے تو اس کو اپنے مال میں سے دینا ہے، ان لوگوں کو دینا ہے جو ضرورت مند ہیں. جو کتب پہ ہم نے جو ایمان رکھنا ہے، تو یہ نہیں کہ ہم قرآن پہ رکھیں گے، ہم مسلمان اسی لیے ہیں کہ ہم نے ان سب کتابوں پر ایمان رکھنا ہے جو کہ سب انبیاء پر نازل ہوئیں، چاہے وہ صحیفے تھے، چاہے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا. ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی ہی کتاب ہے، اللہ کے ہی کلام ہے. قرآن پاک کے علاوہ ہر کتاب پر ایمان رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے. اگر یہ نہیں کیا تب بھی ہمارا ایمان ڈگمگاتا ہے. اور اس کے بعد جو رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے نبی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، ان پر بھی ہم نے ایمان رکھنا ہے. ہم نے اپنی آنکھ سے تو کسی کو نہیں دیکھا نا، یہ ایمان بالغیب کہتے ہیں. یہ 5 چیزوں کا ہے، یہ 7 چیزوں کا ایمان بالغیب ہے. تو یہ ہم نے ان پر ایمان رکھنا ہے، یعنی ایمان باللہ، ایمان ملائکہ، فرشتوں پر، نبیوں پر ایمان، پھر اس کی کتابوں پر ایمان، پھر موت، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ. یعنی یہ ان چیزوں پر ایمان رکھیں گے، حالانکہ ان کو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ان پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور تبھی جا کر یہ ایمان مکمل ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.